مسئلہ ہے آپ صاحب فقہ حنفی کا مسئلہ ہے. جی وہ کیا ہے کہ امام حنیفہ کا یہ مذہب فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ امام حنیفہ کا مذہب تھا. جی جی ہم تو یہ جرأت جسارت کرنے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جی جی یہ لوگ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے پر درپے ہیں جی. ایسی غلط اور بری باتیں امام صاحب طرف منسوب کرتی ہیں، شاید امام صاحب کے کبھی تصور میں بھی وہ نہیں آئی ہوں گی. جی جی ان میں سے ایک مسئلہ آپ سب یہ ہے کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ زانیہ کی جو اجرت ہے، یعنی ایک زانیہ عورت ہے بدکار، وہ زنا پہ جو اجرت لیتی ہے امام حنیفہ کے نزدیک حلال ہے. یہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے. اچھا جی، یہ کون سی کتابوں میں ہے؟ سب یہ المبسوط کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، البحر الرائق کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اس طرح فیض الباری کے اندر یہ حوالہ لکھا ہوا ہے، شامی کے اندر یہ حوالہ لکھا ہوا ہے جی. اچھا جی جی میں آپ کو عبارت پڑھ سناتا ہوں. ایک جلبی عالم گزرے ہیں جو شرح وقایہ کا حاشیہ انہوں نے لکھا ہے. اچھا جی ان سے علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے فیض الباری کے اندر ایک عبارت نقل کی ہے، ان اجرت الزانیتی حلال عند ابی حنیفہ. اللہ زانیہ کی اجرت کمائی امام حنیفہ کے نزدیک حلال ہے. یہ جلبی ہمارا تو نہیں ہے نا، جلبی یہ تو حنفی امام ہے جس نے شرح الوقایہ کا حاشیہ لکھا ہے، وہ معمولی حیثیت کا تو نہیں ہے نا. جی جی پھر پریشان ہو گئے، کیا کہتے ہیں جی کہ فیض الباری میں علامہ انور شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ شنیون جداً و مخالف للنص ایزن. جی جی یہ برا، قابل نفرین، انتہائی گھٹیا اور شنی اور کبھی قول ہے. جی جی نص مسئلہ بھی مخالف ہے. ہاں نص کے مخالف ہے. نص کیا ہے؟ مار البغی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکار عورت کی کمائی کھانے سے منع کر دیا. جی جی یہ نص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا. کہتے ہیں دیکھو جی غیر مقلد جو ہے نا جی ایسے ایسے کہتے ہیں. یہ گھمن صاحب نے کہا گیا. جی کہتے ہیں کہ غیر مقلد ان کو بات سمجھ نہیں آتی، اس طرح کی وہ بات کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ ان اجرت الزانیہ حلال عند ابی حنیفہ ہم نے تو فیض الباری کے اندر پڑھ لیا نا کہ آپ کے جلبی صاحب کہتے ہیں. جی جی جو تو گمن صاحب نے پھر جو ہے اس کا کچھ دفاع بھی کیا. اچھا کہتا ہے کہ امام صاحب کا یہ جو قول ہے اس کا مطلب کیا ہے. جی جی یہ اصل میں رشید میں گنگوئی صاحب نے یہ تعویل کی، یعنی کہ مسئلہ بیان، ان سے پہلے بھی کچھ حنفی علماء نے یہ بات کی ہے جی جی کہ ایک عورت کسی بندے نے رکھی ہے اجرت پر. اچھا جی کہا میرے گھر میں کام کرے گی، روٹیاں بنائیں گی، جی. گھر کی صفائی ستھرائی کرے گی. ساتھ اس نے یہ شرط لگا دی کہ میں تو اسے زنا بھی کروں گا. اچھا جی کہتے ہیں کہ یہ اجارہ فاسدہ ہے، اجازت اصل ہاں فاسدہ ہے، تو کمائی حلال ہے. کمائی حلال ہے. ایک عورت کو رکھا ہے مزدوری کے لیے اور بعد میں شرط لگا دی زنا کی. یہ عورت مزدوری کی اور مزدوری کی وجہ سے پیسے لیے، ما اخذت الزانیہ، یہ جو عورت نے پیسے لیے ہیں نا، اور صورت یہ ہے کہ زنا کے ساتھ شرط بھی لگی ہوئی ہے، تو یہ پیسے حلال ہیں امام ابو حنیفہ کے ہاں. طے کر لیا ہے تم برتن دو گی، صفائی کرو گی، گھر کا کام کرو گی، تمہیں مہینے کے 5,000 دیں گے، مجھے منظور ہے. بعد میں کہا میری شرط ہے کہ زنا بھی کرو گی. اب اجارہ صحیح تھا لیکن اب شرط کی وجہ سے فاسد ہو گیا. یعنی اجارہ فاسد ہے تو کمائی حرام حلال کیسے یہ تو ہو؟ آپ سب پریشانی ہے نا جی. یہ تعویل جو کی گئی یہ تو چلے ایک بعد کا مسئلہ ہے آپ صاحب. جی جی اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے المبسوط سرخسی کی جلد 9 صفحہ 58 میں ہے، رجل استاجر امرأۃ لیزنی بہا فزنا بہا فلا حد علیہ ما فی قول ابی حنیفہ. اچھا جی ایک آدمی نے کسی عورت کو کرائے پہ لیا جی جی تاکہ اس کے ساتھ زنا کرے، پھر اس نے اس کے ساتھ زنا کر بھی دیا، فلا حد علیہ ما عند ابی حنیفہ. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول فی قول ابی حنیفہ، امام صاحب کے مطابق اس دونوں پر حد نہیں ہے. پوچھے بھائی کیوں زنا کیا؟ بھائی پیسے دے کر کر رہا ہوں. کیوں زنا کروایا؟ مجبور تھی، پیسے لیے ہیں. کہتے لا حد علیہما فی قول ابی حنیفہ. اللہ، یعنی امام صاحب کے نزدیک کس طرح کی، امام صاحب کی طرف کس طرح کی باتیں انہوں نے منسوب کر دی ہیں. وقال ابو یوسف و محمد و شافی علیہ ملحد. اچھا جی امام محمد، ابو یوسف اور شافی کہتے ہیں کہ اس پر حد ہے لتحقق فعل الزنا فیہ منہما، کیونکہ زنا کا صدور ان سے ہو گیا نا، یہ بات ثابت ہو گئی انہوں نے زنا کیا، تو لہذا کیا ہوگا، ان پر حد ہوگی. اب اس کا کیا کریں جی؟ سوچنے کی بات ہے. اس طرح آپ سب فتاوی شامی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ما اخذت الزانیۃ ان کان بعقد الاجارہ فحلال عند ابی حنیفہ. جی
اگر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے پیسے دیں، میں آپ سے پیسے لیتی ہوں، مجھ سے زنا کریں، تو ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حلال ہے۔ اچھا جی، اگر جلبی نے یہ کہہ دیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا جواب ہوا، شنی جدن، ہاں جی، وہ مخالف للنص ایزن، بات تو ٹھیک ہے، جی جی، لیکن امام حنیفہ کی طرح یہ قول منسوب ہے، کہتے ہیں وہ حرام عندہما، صاحبین کے نزدیک حرام ہاں، ہے، ابو یوسف اور محمد بن شیبانی کے نزدیک کیا ہے؟ حرام۔ حرام ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ وَنِسْتَأْجَرَهَا لِيَزْنِيَ بِهَا ثُمَّ آتَاهَا مَا رَهَا أَوْ مَا شَرَطَ لَهَا لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ۔ یہ تو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے جی، اچھا، یعنی کسی بندے نے کسی عورت کو کرائے پہ لیا تاکہ اس کے ساتھ زنا کرے، پھر اس نے اس کو دے دیا جو اس کے ساتھ طے تھا معاملہ، وہ اس کو دے دیا، یا جو اس کے ساتھ شرط طے پائی تو شرط پوری کر دی، لا باس بأخذہ، لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں جی، کوئی حرج نہیں ہے جی۔ تو ہم حیران اس بات پہ ہیں کہ یہ مطلب کہ یہ زنا کے دروازے کھولنے والی بات ہے، بند کرنے والی بات نہیں ہے۔ امام صاحب کو بدنام کیا، غلط قول ان کی طرف منسوب کیے، اور پھر ان کا دفاع کرنے لگ گیا کہ نہیں ہمارے نزدیک تو ایسا نہیں ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں سارے نا اجرت الزنا حلال عند ابی حنیفہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مقلدین ہیں، یہ بلا سوچے نا جی۔ پھر آگے تعویل کر کے امام صاحب کا جو مذہب ہے اس کو مطلب کہ بچانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی